مرشد کامل اور پیر عامل، ان کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ میں ان دونوں میں فرق بتاؤں گا کہ ان میں کیا فرق ہے، کیونکہ مرشد پیر یہ ٹرمنالوجی بڑی یوز ہوتی ہے تصوف میں، صوفیزم میں، تو بہتر یہی ہے کہ مرشد کے متعلق جو سوالات اور ہمارے دل میں ہے یا لوگ پوچھنا چاہتے ہیں، ان سے جو بھی متعلق سوال ہے ان کے جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اسی بیان میں یہ کوشش کروں گا کہ وہ جو ان سے تعلق رکھتے ہیں سوال جواب یہ بھی کور ہو جائے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں انہاں اچیاں کولوں جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ تو مرشد یا پیر ان کا تعلق روحانیت سے ہے، اور یہ اصل میں تصوف اور صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرشد مطلب استاد، رہنما، روحانی پیشوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ جو کہا گیا ہے قرآن میں، وہ ایکچولی یہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے چنے ہوئے جنہیں ہم مرشد کہتے ہیں۔ وہ ان کے پاس اللہ کی دی ہوئی لدنی علم ہوتا ہے، اس علم عطا کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ پھر لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، لوگوں کو دین اور شریعت سمجھاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ پیغمبر اور رسالت کا جو سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمام ہوا، لیکن قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں شروع سے لے کے آخر تک ایسے لوگوں کی ضرورت پہلے بھی پڑی تھی اور آج بھی ضرورت ہے، اور ہمیشہ یہ ضرورت رہے گی کہ انسان ذات کو، لوگوں کو ہدایت دی جائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ذریعے۔ اچھا، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے ہم کوئی بھی دنیا کے معاملات ہو، اگر ہم ان میں بہتر طریقے سے پرفارمنس چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے اچھی اسکلز ملیں، تو ہر شعبے میں استاد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ شعبہ جس میں اللہ تک جو رسائی ملے، جو ہمیں اللہ تک پہنچائے، وہ جو استاد ہوتا ہے اسی کو ہی مرشد کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، استاد مولوی بھی ہو سکتا ہے، کوئی علماء بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے شرعی مسئلے کے بارے میں آپ کو پرابلمس کے حل بتاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے مرشد نہیں ہوئے، وہ آپ کے استاد ضرور ہوئے، کیونکہ انہوں نے آپ کو مختلف جو شرعی مسئلے ہیں ان کے بارے میں آپ کو سمجھایا، آپ کے پرابلمس حل کیے، تو ان کو ہم کیا کہیں گے؟ استاد۔ لیکن مرشد تو صرف ان کو ہی کہا جاتا ہے جن کے پاس باقاعدے آپ نے بیعت کی، آپ بیٹھیں، اور ان کی نگاہ جو ہے، مرشد کی نگاہ ہمیشہ مرید پہ رہے گی، اور وہ جو مرید پہ جو نگاہ رکھے گا، اس سے وہ اللہ سے اس مرید کو کنیکٹ کروائے گا، اور وہ جو مرید ہوگا وہ مسلسل اس مرشد سے فیض حاصل تک کرتا رہے گا۔ کامل مرشد کی بیعت کی جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ اچھا، اب یہ مرشد کا معاملہ کلیئر ہوا، تو ہم کیا کریں گے؟ جیسے میں نے شروع میں ہی آپ کو بتایا کہ مرشد کامل مرشد اور عاملین جو پیر ہوتے ہیں، جو عمل کرنے والے، ان میں کیا فرق ہے؟ تو دیکھیں، کاملین جو ہوتے ہیں وہ اصل میں راہ سلوک کے ذریعے جو سالک ہے اس کو معرفت تک پہنچاتے ہیں۔ کاملین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کے پاس لدنی علم ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا، یہ کوئی عام بندے نہیں ہوتے، یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور یہ ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوتا ہے۔
اچھا، اسی جگہ پہ دیکھا جائے، اب جب میں دوسری بات کروں گا، یہ تو میں امید کرتا ہوں کہ مرشد کا لفظ تھوڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ مرشد کسے کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں وہ جو پیر عاملین پیر ہیں ان کی طرف، وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، یہ جو دنیاوی علم ہے یہ خود انہوں نے حاصل کیا، اور یہ وظائف، اذکار وغیرہ کے مختلف علامات دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ دم درود پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، یہ دنیاوی مسئلے کو، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کے جو دنیاوی مسئلے ہیں ان کے حل کے لیے مختلف وظائف بتاتے ہیں کہ اتنی بار پڑھنے سے یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، درود شریف پڑھنے سے، یا آپ مختلف پانی پہ دم کرنے سے، یا تعویذ بھی دیتے ہیں۔ کوئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے بھی اذکار دے دیتے ہیں، ذکر بتا دیتے ہیں کہ یہ جا کے بار بار ذکر کرو تو آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ اور زیادہ تر یہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں، یہ جو دنیاوی انسان کی ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ مختلف وظائف بتاتے ہیں، مختلف وظائف تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں، یا کیونکہ وہ قرآن سے بھی کوئی وظیفے نکالتے ہیں، اور کوئی کسی پہ جادو کیا ہوتا ہے تو اس کے جادو کا توڑ بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے کے یہ ایسے عملیات والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو پیر جو عمل کریں، جن کے پاس آپ جاتے ہو، کوئی آپ پہ جادو کا اثر ہے، جن کا اثر ہے، ان کے پاس جاتے ہو، وہ ایک الگ پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مرشد کامل ہوتا ہے، یہ کاملین جو ہے یہ ایک الگ پرسنالٹی ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں ان کو جب آپس میں ایک ان کا جو تقابلی جائزہ لیں گے تو ہم ان کو ولی اللہ سمجھیں گے، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ جو مرشد ہیں، یہ کاملین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مقصد کے لیے بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ جبکہ یہ عاملین جو ہیں، پیر جو ہیں، ان میں 99% آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹے پیر گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، پیسے بٹور رہے ہیں، لوگوں کو خاص طور پہ عورتوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں، ان سے 10، اگر مثال کے طور پہ ان کے پاس 50 لوگ وہاں پہ جاتے ہیں ان کے آستانوں پہ اور یہ دم درود کرواتے ہیں، اس میں اگر 5 بندوں کا بھی کوئنسیڈنٹلی اگر کام ہو جاتا ہے تو یہ 5 جو بندے ہیں، وہ 45 جو جن کا کام نہیں ہوا وہ تو بھول جاتے ہیں، لیکن یہ جو 5 بندیاں ہوتی ہیں جن کے کام اچانک ہو بھی جاتے ہیں، وہ کسی کرامت کے تھرو نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی کوئنسیڈنٹ میں ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ 500 لوگوں کو جا کے ایڈورٹائز کرتے ہیں، اور یہ ایک دکانداری چلتی رہتی ہے، اور یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ جہاں پہ آپ کو جھوٹے مرشد بھی ملیں گے، وہاں پہ آپ کو جھوٹے پیر، یہ جو عملیات والے لوگ ہیں، بنگالی بابا، ایسے بھی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ہم کو، آپ کو، ہم سب کو ایسے جھوٹے مرشد یا ایسے جھوٹے جو عملیہ پیر ہیں ان سے بچائیں، اور اصل جو مرشد ہیں، اصل جو اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے چنا ہے، وہاں تک ہماری رسائی ہو، تاکہ ہم دین اور دنیا میں دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔